السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ وقال تعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو تین آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اعتکاف کی اہمیت، فضیلت اور اس کے ساتھ ہی لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف وہ مبارک عمل ہے اور عظیم الشان عمل ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ ہر سال اختیار کیا۔ اگر کہ ایک سال جہاد کے سفر کی وجہ سے
آپ اس عمل کو اختیار نہ کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پھر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کو کچھ اشارات ہو گئے تھے کہ یہ سال شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ یہاں ایک بات اچھے سے سمجھیں، عبادات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت ہوتی ہے بالواسطہ اور ایک عبادت ہوتی ہے براہ راست بلا واسطہ۔ نماز عبادت ہے بلا واسطہ، اللہ کا حکم ہے۔ روزہ عبادت ہے بلا واسطہ، حج عبادت ہے بلا واسطہ۔ بعض عبادات ایسی ہیں جیسے کسی غریب کی مدد کر دی اور کچھ کام اس طرح سے کر دیا، تعلیم دے دی، تو یہ عبادت ہیں بالواسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مصروف تھا؟ آپ سے زیادہ عبادت کا شوق کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ تعلیم و تعلم کا شوق کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو فرمایا ہے مجھے تو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ سے زیادہ تبلیغ کا شوق کس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ سے زیادہ بیماروں کی تیمارداری کون کرتا ہے؟ آپ کی عبادت کا، نیکی کا، شوق کا عالم اس سے اندازہ کریں۔ آپ بدر کے سفر میں تشریف لے گئے اور ایک سواری پر 3 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، اور صحابہ اکرام کی تعداد 313، 314، 315، اس طرح سے۔ تو ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ اکرام سوار تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ ایک وقت میں ایک سوار ہوگا، 2 پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس سواری پر آپ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اور صحابی تھے۔ تو جب آپ کے پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی فرماتے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ پیدل چلیں، ہم سواری پر ہوں۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہمارا شوق یہ ہے کہ آپ اوپر تشریف فرما ہوں، آپ بالکل نیچے نہ چلیں، مشقت نہ اٹھائیں، آپ کے حصے کا ہم پیدل چل لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے، نہ تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو، نہ تم مجھ سے نیکی کی ہرس میں زیادہ ہو،
نیکی کا شوق اور جذبہ جو مجھے ہے وہ کسی اور کو ہو سکتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے خیر کے کاموں کے اتنے حریص، اتنا شوق رکھنے والے اور اتنے مصروف، تعلیم و تعلم کرنے والے، کہیں تلاوت سکھا رہے ہیں، کہیں مسائل سکھا رہے ہیں، کہیں تفسیر سکھا رہے ہیں، کہیں فقہ سکھا رہے ہیں، کہیں تجوید سکھا رہے ہیں، کہیں پہلے حالات صحابہ اکرام کو بیان کر رہے ہیں، کہیں جہاد کی تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کے ہنر سکھا رہے ہیں. یعنی 24 گھنٹے آپ کے مصروف ہیں. کوئی تو وجہ ہے کہ اس وقت آپ آخری عشرے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تعلیم و تعلم موقوف، تلاوت سکھانا موقوف، باقی چیزیں موقوف، صرف حجرے میں بند ہو کر، مسجد نبوی کے حجرے میں بند ہو کر صرف ایک سے، اور وہ ایک کون ہے؟ اللہ ہیں. صرف اس ایک اللہ سے راز و نیاز ہو رہا ہے، اور اس راز و نیاز کی تیاری ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے راز و نیاز اللہ سے کیا تو 1 مہینہ تیاری، 1 مہینہ تیاری. اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز و نیاز کے لیے 2 مہینے، بلکہ 2.25 مہینے، 1 مہینہ رجب کا، 1 مہینہ شعبان کا، 20 دن رمضان کے، یہ تیاری ہو رہی ہے. کس لیے؟ اللہ سے راز و نیاز کے لیے. تو پتہ چلا کہ اعتکاف سے اونچا عمل کوئی نہیں. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑ بھی دیتے. آپ کی عادت، تراویح آپ نے 2 دن پڑھائی ہے، چھوڑ دی. تراویح 2 دن پڑھائی جماعت سے، چھوڑ دی. اپنی اپنی پڑھو، لیکن اعتکاف نہیں چھوڑا، اعتکاف نہیں چھوڑا، مستقل ہو رہا ہے. اور بتا دیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا 2 حج اور 2 عمرے، یہ اس کا ثواب. اعتکاف کی برکت سے زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف. اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالی مجاہد کو سرحد پر 40 دن تک پہرا دینے پر جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور سرحد پر پہرا دینا کتنا اونچا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ نماز پڑھانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دی. یا رسول اللہ نہ پڑھیں، نہ پڑھیں. کیوں؟ فرمایا کوئی اچھی شہرت کا حامل نہ تھا یہ شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر، فرمایا آپ میں سے کسی کو اس کی کوئی نیکی معلوم ہے؟ آپ میں سے کسی کو اس کی کوئی نیکی معلوم ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے، میں نے انہیں ایک دن سرحد پر پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھا
ایک دن سرحد پر پہرا دیتے ہوئے کھڑا ہے، دیکھا ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا صفے بناؤ، صفے بناؤ۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا لوگوں کی رائے تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو جنتی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ ایک دن کے پہرے کی قیمت ہے۔ اور یہاں اعتکاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک جو اسلامی سرحدات پر مجاہد پہرا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس ایک معتکف کی برکات پورے محلے کو حاصل ہوتی ہیں، اس ایک معتکف کی برکات پورے محلے کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو کام یہ خیر کے اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ ان اعمال کا بھی، ان کاموں کا بھی اسے اجر و ثواب عطا فرما رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیمارداری ایک عمل ہے، یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا۔ یہاں تو جنازہ قریب میں ہوتے ہیں، پہلے جنازہ گاہ میں ہوتا تھا، مسجد سے معتکف جنازہ گاہ میں جنازے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ فرمایا کہ اس کو مسجد میں بیٹھے ہوئے جنازے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والے ہے، اس نے سوچا کہ بھئی آدھا گھنٹہ ہے، گھر کیا جاؤں گا، میں مسجد میں ہی بیٹھ جاتا ہوں، مغرب پڑھ کے جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے مغرب کی نماز پڑھنے پر اجر و ثواب ہے، ایسے ہی اس نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے پر اجر و ثواب ہے۔ اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ اعتکاف والا اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اور اس لیے کہ گناہوں کے ماحول سے نکل کر پاکیزہ ماحول میں آ جاؤں۔ کون سا پاکیزہ ماحول ہے؟ جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہ جو اللہ کے ہاں روئے زمین کی تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، یہ اس ماحول میں بیٹھا ہے جس ماحول میں فرشتے اتر رہے ہیں، اور جس ماحول میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور کس کے لیے بیٹھے ہے؟ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو پورا 10 دن آپ بستر پر نہ آتے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، سمجھیں بات کو۔ آپ اگر گھر میں ہیں تو بھی عبادت، آپ بازار میں ہیں تو بھی عبادت،
آپ تنہائی میں ہیں تو بھی عبادت، آپ مجلس میں ہیں تو بھی عبادت، آپ کسی کے ساتھ مزاح فرما رہے ہیں تو بھی عبادت، آپ خاموش ہیں تو بھی عبادت، اس لیے کہ آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ، خواہ وہ رات کا ہو، خواہ وہ دن کا ہو، خواہ وہ بازار کا ہو، خواہ وہ مسجد کا ہو، وہ سب عبادت ہے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے۔ لیکن سوچیں تو، سب کچھ کو چھوڑ کر، سب کچھ کو چھوڑ کر آپ جو مسجد میں آ کر کے رک رہے ہیں 10 دن نہیں، ہم تو 10 دن ہی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ دیکھو آزمائش ہوتی ہے، صحابہ اکرام کی آزمائش ہوئی، کتنی بڑی آزمائش ہے، پورے سال کا دار و مدار ہے، پورے سال کا فصل تیار ہے، کاروبار تیار ہے، بزنس تیار ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور اس موقع پر انہیں حکم یہ مل رہا ہے کہ نکلیں نکلیں، اور گرمی کا زمانہ ہے، فصلیں تیار ہیں، اگر یہ سیزن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال ہوگا کیا؟ تبوک کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور منافقین کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں توبہ، اس بلا کی گرمی میں کون نکلے گا، مت نکلو۔ اللہ کہہ رہے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے بیٹھنے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے مزے میں آ گئے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹنے والے، آپ کے عاشق صادق، پورے سال کے سیزن کو نہیں دیکھا، پورے سال کی کمائی کو نہیں دیکھا، پورے سال کی محنت کو نہیں دیکھا، پورے سال کیا ہوگا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا، نہیں دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نکل گئے، اور اللہ نے پھر نوازا بھی، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے نغمے لگا دیے، تمغے لگا دیے۔ اللہ دیکھتے ہیں، بندوں کو دیکھتے ہیں، قربانی کم لیتے ہیں، قربانی کم لیتے ہیں۔ اب یہ آخری عشرہ ہے، اور یہ عشرہ پورے سال کا نچوڑ ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے، اور پھر اس عشرے میں تاک راتیں، اللہ ہوا تاک راتیں۔ سوچیں اگر کسی محکمے کا کوئی بڑا افسر آ رہا ہو، کسی محکمے کا کوئی بڑا افسر آ رہا ہو، بہت بڑا افسر آ رہا ہو، تو ملازمین کیسے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنے والا افسر جو ہے وہ ہمیں غفلت میں نہ دیکھے، ہمیں غفلت میں نہ دیکھے، چاق و چوبند دیکھے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے ادارے کے وفادار ہیں۔ اور یہاں اللہ اکبر، آسمان والوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، کون جبرائیل؟ جن سے ملنے کے لیے حضور ترس رہے ہیں، جی ہاں، جن سے ملاقات کے لیے حضور ترس رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جبرائیل میرا دل چاہتا ہے تم بار بار آؤ، تمہارے سے بات کر کے، تمہارے سے مل کر جو نورانیت، جو حلاوت، جو لذت، جو ترقی، وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، لیکن لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہم اللہ کے حکم اور مشیت کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم پر بھی نہیں ہلا سکتے۔
جب ہمیں حکم ہوتے ہیں آنے کا تو آتے ہیں ورنہ نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ جبرائیل آئیں. اور رمضان میں اللہ اکبر آپ کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی. اس قدر خوش کیوں کہ روزانہ جبرائیل آتے, روزانہ جبرائیل آتے. اور آتے بھی ایسا نہیں کہ جھلک دکھائی اور گئے, نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا شخص آ جائے جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہو اور بہت زیادہ پیارا ہو, اور آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ یقین جانیں وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا. اور اس وقت جو انسان کو لذت اور حلاوت ہوتی ہے بیان نہیں. جب جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس آتے, اللہ اکبر, جبرائیل بھی آپ کا قرآن سنتے. ہاں, کوئی دنیا کے قصے کہانیوں کے لیے نہیں آتے تھے کہ یا رسول اللہ بتائیں مدینے کی گلیاں کیسی ہیں, نالیاں بنی ہیں نہیں بنی, روڈ بنے ہیں نہیں بنے, ان چکروں کے لیے نہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ کے پاس آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو ہی کام ہیں, آپ قرآن سنائیں میں سنتا ہوں. آپ کے سنانے میں جو لذت ہے, آفا کہا دیدام بس یار خوبا دیدام لیکن چیزیں تو دیگری. جو آپ کے پڑھنے میں, قرآن پڑھنے میں لذت, نورانیت, انوارات ہیں, وہ دنیا کے کسی کونے کے کسی انسان کے پڑھنے میں نہیں ہے. آپ پڑھیں میں سنتا ہوں. اور جبرائیل علیہ السلام, پھر جبرائیل پڑھتے حضور سنتے. اتنے خوش ہوتے حضور, اتنے خوش ہوتے. اللہ اکبر. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. سخاوت چھوٹا لفظ ہے, جود کا لفظ آتا ہے, آتا ما ینبغی لی من ینبغی, جو آیا نواز دیا گیا, جو آیا نواز دیا گیا. اتنا دیتے. تو یہ براتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے جبرائیل آ رہے ہیں. غور تو کریں, اپنے نصیبے کو دیکھیں, اپنی خوش قسمتی کو دیکھیں, اپنی سعادت مندی کو دیکھیں کہ مجھے آپ کو میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے افضل ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ ایک بچہ ہے چھوٹا, وہ آپ سے کہتا ہے ابو آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, بہت ساری چیز لوں گا. وہ بچہ آپ سے کہتا ہے ابو میں آج آپ کے ساتھ جاؤں گا, بہت ساری چیز لوں گا. آپ کہتے ہیں بیٹا کتنی چیز لو گے؟ وہ یوں دونوں ہاتھ پھیلا کے یوں کہتے اتنی ساری چیز لوں گا. یعنی اس کی نگاہ میں بہت زیادہ, کل کائنات اتنی ہی ہے, یوں ہاتھ پھیلا دیے کہ بس یہ مل گئی تو بہت زیادہ مل گئی. میری آپ کی نگاہ میں اگر بہت زیادہ ہے تو زمین سے آسمان کا خلا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, اس لیے کہ اس سے زیادہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا. جو اللہ کہیں خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہت زیادہ, کتنا زیادہ تمہارا کمپیوٹر جواب دے دے گا, تمہاری عقلیں جواب دے دیں گی. بس جب ہم نے کہہ دیا بہت زیادہ تو سمجھ لو وہ کتنا ہوگا. ایسی رات. اور فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح, فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہی غروب آفتاب ہوتے ہیں فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے. پوری رات یہ مبارک سلسلہ رہتا ہے, پوری رات مبارک سلسلہ رہتا ہے. میرے پیارو, آج ان مبارک راتوں میں سے پہلی رات ہے, آج ان مبارک راتوں میں سے پہلی رات ہے. آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ عشرہ پورے سال کا نچوڑ ہے, پورے سال کا مغز ہے.
اور یہ وہ عشرے ہیں جس عشرے میں رسول اللہ مر مٹتے تھے، خود نہیں اپنی ازواج سے۔ آپ بھی بیدار ہو، کہیں محروم نہ رہ جاؤ۔ کیا ہم جبرائیل ہمیں دیکھنے آئیں تو اپنے آپ کو اس حالت میں دکھائیں کہ ہم بازاروں کی شاپنگ کر رہے ہیں، عید کے گفٹ لے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ میرے پیارو، نہیں، جبرائیل آئیں، اس دھرتی کے چکر لگائیں، انہیں دکھے کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے پیارے، کوئی رو رہا ہے اللہ کے سامنے، گریہ وزاری کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، وہ جا کر کے گواہی دے دیں، اے اللہ فرشتے گواہ ہیں، میں روئے زمین کا چکر لگا کر کے آیا ہوں، میں نے تیرے بندوں کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کوئی رو رہا ہے، کس لیے رو رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں رو رہا، اے اللہ تیری بندوں کے لیے رو رہا ہے، آخرت کے لیے رو رہا ہے، تیری رضا کے لیے رو رہا ہے، تیری مغفرت کے لیے رو رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی کو روتے دیکھ کے آیا ہوں، کسی کو پڑھتے دیکھ کے آیا ہوں، کسی کو تلاوت کرتے دیکھ کے آیا ہوں، کسی کو ذکر کرتے دیکھ کے آیا ہوں، کسی کو صلاۃ التسبیح پڑھتے دیکھ کے آیا ہوں، کسی کو قیام اللیل پڑھتے دیکھ کے آیا ہوں، اے اللہ میں تو ان کو اس حال میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کہتی ہیں تم گواہ رہو، میں نے سب کی مغفرت کر دی، گواہ رہو میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ میرے پیارو، جو تو اعتکاف میں بیٹھیں گے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ گواہ ہے، بہت خوش نصیبی، اس سے بڑا اونچا کام کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے ارادے نہیں کیے تھے ابھی کر لیں، اور گھر والوں میں سے کسی کو بٹھا دیں، گھر کا کوئی ایک نفر بٹھا دیں، اور جن کی چھٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے طے کر لیں کہ ہم نے تاک راتیں ضائع نہیں ہونے دینی، ہم نے تاک راتیں مسجد کے ماحول میں گزارنی ہیں، اگر گھر میں بھی گزاری تو عبادت کے ماحول میں گزارنی ہے، خود بھی لگنے ہیں، بچوں کو بھی لگانے ہیں۔ اور یہ آخری عشرہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ سب ہر بھلائی سے ہی محروم ہو گیا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ میری آپ سے ہمیشہ یہی التجا ہوتی ہے، اور رہتی زندگی تک میں یہی عرض کرتا رہوں گا، اور ایک ہی اس میں کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصد ہے اور کوئی غرض نہیں۔ ایک ہی غرض ہے کہ سارا کا سارا مجمع ہمارا رمضان کو پانے والا کیسے بن جائے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا لگا رہے ہیں، ازواج مطہرات کو لگا رہے ہیں، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اس قدر لگ رہے ہیں۔ میرے پیاروں، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر اللہ پاک ان مبارک راتوں سے پردہ ہٹا دیں، اس کی حقیقت ہمیں نظر آ جائے، اس کے انوارات نظر آ جائیں، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان راتوں میں اللہ کیا دے رہے ہیں، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں بازاروں میں ایک شخص بھی نظر نہ آئے، ایک شخص بھی نظر نہ آئے جو اللہ اپنے محبوبین کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے، صرف آپ سے نہیں، آپ کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی درخواست، ہم یہ صدا لگاتے ہیں، بچوں میں بھی لگاتے ہیں، عورتوں میں بھی لگاتے ہیں، جوانوں میں بھی لگاتے ہیں، تاکہ ہم کچھ پانے والے بن جائیں۔ یاد رکھو، یہ عشرہ اگر ہمارا صحیح سے گزر گیا تو انشاءاللہ رب کریم آنے والے سال کو ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھول دیں گے، رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج پہلی مبارک تاک رات ہے، اس رات سمیت کسی رات کو بھی انشاءاللہ ہم غفلت کی نظر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ نہ ہم خود، نہ ہم اپنی مستورات کو اپنی مستورات سے کہیں کہ جو خریدنا ہے پہلے پہلے، آخری عشرے میں بازار نہیں، آخری عشرے میں
ایک ہی بازار ہے جو جنت کا بازار ہے. اسی بازار میں خریداری کرنی ہے. اسی بازار سے دنیا بھی بنے گی, اسی بازار سے آخرت بھی بنے گی. اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.